سال 2026 کا پہلا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع۔ نئے سال پر ملک بھر کی مساجد میں سلامتی و خوشحالی کی دعائیں۔ شہریوں کا 2026 میں معاشی بہتری کے لیے پر امید ہونے کا اظہار۔ ساحلی علاقوں اور پارکوں میں شہریوں نے طلوع آفتاب کا نظارہ کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ صدر زرداری کا اتحاد اور استقامت سے چیلنجز پر قابو پانے کا پیغام۔ کہا، بحیثیت قوم اور پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو تجدید کرنا ہوگی تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے سال میں ترقی، خوشحالی اور استحکام کی دعا۔ کہا، 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ پوری قوم بہادر افواج کو شانہ بشانہ کھڑی ہو کر ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ شدید سردی اور برفانی موسم میں بھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ گھروں سے دور مورچوں پہ کھڑے ہو کر وطن کا دفاع اولین فرض ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اگلے محاذوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا نئے سال کی آمد پر قوم کے نام جرأت مندانہ پیغام۔ کہا کہ سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی ہی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت ہے اور کسی دشمن کو سرحد پار سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی قوم کو نئے سال 2026 کی مبارکباد۔ 2026 امن، مصالحت اور سیاسی استحکام کا سال ہوگا۔ پاک فوج کی بہادری کو بلاول بھٹو زرداری کا خراج تحسین۔ سیاسی استحکام کو معاشی بحالی کی بنیاد قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اختلافات کے حل کے لیے جمہوری اداروں پر زور۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت اور سماجی انصاف کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاہور داتا دربار پر سال نو پر خصوصی دعائیہ تقریب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ ملک کے استحکام، سالمیت اور امن کے لیے دعا۔ دفاع وطن کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ قیام امن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں۔ سال نو پر اتحاد، امن اور خوشحالی کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی قوم کو نئے سال 2026 کی مبارکباد۔ سال 2025 پاکستان کی تاریخ میں بے مثال اور یادگار کامیابیوں کا سال قرار۔ نواز شریف کی قیادت میں نئی بلندیوں۔ شہباز شریف کے دور میں معاشی استحکام حاصل ہوا۔ درست پالیسیوں سے معاشی اصلاحات اور عالمی سطح پر اعتماد کی بحال ہوا ہے۔ مار کے حق میں تاریخی فتح۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کا نتیجہ قرار۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی اور عوامی فلاح کا ماڈل صوبہ بن گیا۔ نئے سال کے موقع پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ۔ اوگرا کی سفارشات پر پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ وزارت توانائی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم 10 روپے 28 پیسے سستا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253.17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 8 روپے 57 پیسے سستا۔ نئی قیمت 257.8 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی بڑی رکاوٹ دور۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی عدالتی پٹیشن واپس لے لی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق 12 جنوری کو اہم اعلان کریں گے۔ عدالتی معاملہ ختم۔ نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی راہ ہموار ہو گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 12 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ اپوزیشن وفد کی اسپیکر سے ملاقات۔ تقرری کا عمل آگے بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق اقتصادی اور امن کے اشاریوں میں پاکستان کی واضح برتری ہے۔ 51% پاکستانی 2026 کے حوالے سے پر امید، عالمی اوسط سے کہیں زیادہ ہے۔ 53% پاکستانیوں کی مثبت توقعات بھارت سے آگے ہیں۔ امن کے حوالے سے 52% پاکستانی پر امید، بھارت میں شرح صرف 26% ہے۔ غیر یقینی عالمی ماحول کے باوجود پاکستانی عوام کا اعتماد بلند ترین سطح پر ہے۔ طالبان کی شدت پسند پالیسیوں کے باعث افغانستان بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ متعدد ممالک نے طالبان رجیم کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ برطانیہ، ترکی اور ناروے کے بعد جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
کابل ٹائمز کے مطابق 31 جنوری 2026 سے جاپان میں افغان سفارت خانے کی تمام امور معطل ہوں گی، جبکہ سفارتی مشنز کی بندش سے بیرون ملک افغان شہریوں کو سنگین مسائل کا خدشہ۔ سیکیورٹی خدشات پر روس افغان مزدوروں کی بھرتی سے انکاری، افغان مہاجرین کی بے دخلی جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2026 کی پہلی آئینی درخواست دائر، پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی استدعا، جان بچانے والی ادویات نایاب، مریض مہنگی پرائیویٹ ادویات لینے پر مجبور، ادویات کی قلت آئین کے آرٹیکل 9 اور 25 کی خلاف ورزی قرار، بھاری سرکاری بجٹ کے باوجود اسپتالوں میں ضروری ادویات غائب ہیں، ادویات کی فراہمی اور مانیٹرنگ کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنانے کی درخواست۔ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن، صنعتی و زرعی شعبوں میں شاندار پیش رفت، SIFC کی پالیسی اصلاحات کے خوشائند ثمرات، معاشی استحکام میں اضافہ، رواں مالی سال GDP میں 3.71% اضافہ، گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں بہتری۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق صنعتی شعبے میں 9.38%، زرعی شعبے میں 2.89% شرح نمو، مینوفیکچرنگ، آٹو موبائل اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں تاریخی ترقی قرار، مستحکم معیشت اور متوازن ترقی، پاکستان عالمی سرمایہ کاری کے لیے مزید پرکشش۔ بلوچ ٹریننگ ونگ کوئٹہ میں سولجرز کے 21ویں بیچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ، کمانڈنٹ بلوچ ریجمنٹ سینٹر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 170 جوان پاک فوج میں شامل ہو گئے۔ 6 ماہ کی سخت فوجی تربیت مکمل کرنے والے جوانوں میں جوش و ولولہ، نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوان اعزازی شیلڈز اور انعامات کے حقدار۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ نظم و ضبط، قومی جذبے اور عزم کی بہترین مثال قرار۔ کراچی میں نئے سال پر ہوائی فائرنگ، 25 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں بچیاں اور خواتین بھی شامل۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث 56 افراد گرفتار، حیدرآباد میں 4، نواب شاہ میں 2 افراد زخمی۔ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی کے باوجود واقعات، ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون فوٹیج کی مدد سے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ کراچی میں سال 2025 کی آخری بڑی ڈکیتی، شادی والا گھر لوٹ گیا۔ سرجانی ٹاؤن گلشن شیراز میں سفید کار گینگ کی واردات، 20 تولے سے زائد سونا اور 5 لاکھ روپے نقدی لوٹ لیے گئے۔ ملزمان تقریباً 2.5 گھنٹے گھر میں موجود رہے۔ لوٹے گئے سونے کی مالیت 40 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ متاثرہ شہری کا تعلق سیکیورٹی ادارے سے ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دنیا بھر میں سال نو کا پرجوش استقبال، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، چین، ملائیشیا اور دیگر ممالک میں نئے سال کا آغاز، کہیں آتش بازی اور لائٹ شو تو کہیں لوگوں نے عوامی مقامات پر جمع ہو کر 2026 کا استقبال کیا۔ نیوزی لینڈ آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں میں نہا گیا، 4 چاند لگ گئے۔ سڈنی میں بونڈائی برج پر موبائل سے روشنیاں کی گئیں۔ جنوبی کوریا میں روایتی گھنٹی بجا کر خوش آمدید کہا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے لوگ سجے ہوئے درختوں کے گرد جمع، موسیقاروں کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوئے۔ گوگل کا ڈوڈل بھی نئے سال کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سال 2025 امریکہ پاکستان شراکت داری میں نیا اور مضبوط پا، سرمایہ کاری اور تبادلوں سے 2 طرفہ تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا ویڈیو پیغام، کہا امریکہ پاکستان تعلقات 2025 میں مزید مضبوط ہوئے، 2 طرفہ شراکت داری، تعاون اور روابط میں پیش رفت ہوئی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان عالمی معیشتوں میں سب سے زیادہ پر امید ممالک میں شامل ہو گیا۔ گیلپ پاکستان نے سروے جاری کر دیا۔ پاکستان میں 53% عوام ملک کی معیشت کے حوالے سے پر امید، بھارت میں یہ شرح صرف 39% ہے۔ امن کے حوالے سے بھی پاکستانی عوام کا اعتماد بلند، ماہرین کے مطابق پاکستان نہ صرف عالمی اوسط سے آگے ہے بلکہ عوامی اعتماد میں نمایاں اضافہ نئے سال کے لیے خوشائند پیغام ہے۔ نیویارک میں تاریخی لمحہ، زہران ممدانی نے قرآن مجید پر حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلمان جنوبی ایشیائی اور افریقی نژاد میئر بن گئے۔ آدھی رات کو سٹی ہال کے نیچے بند سب وے اسٹیشن میں منفرد حلف برداری کی تقریب۔ نیویارک سٹی کی تاریخ میں پہلی بار میئر نے قرآن مجید پر حلف لیا۔
حلف برداری میں قرآن کے 2 نسخے استعمال کیے گئے، ایک دادا کا اور دوسرا تاریخی نسخہ۔ تقریب مذہبی تنوع اور نیو یارک کے مسلم شہریوں کی نمائندگی کی علامت قرار۔ ملک کی مختلف مقامات پر برف باری کے بعد سیاحوں نے بڑی تعداد میں شمالی علاقوں کا رخ کر لیا۔ گلیات، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری، اسلام آباد، ایبٹ آباد اور میرپور میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور اور سرگودا میں بوندا باندی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ سوات کے بالائی علاقوں، کالام اور مالم جبہ میں دوسرے روز بھی برف باری۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری، سردی کی لہر جاری ہے۔ اور ملک بھر میں موسم سرد و خشک، سردی میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب سمیت مختلف صوبے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کے باعث بند موٹر وے کے دوسرے سیکشنز ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ لاہور ایسٹرن بائی پاس تاحال دھند کے باعث بند ہے۔ M2 اور M3 کے متاثرہ حصے حد نگاہ متاثر ہونے پر بحال۔ موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ ڈرائیورز حضرات دھند سے لین ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔